اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ۔ جب آپ کی طبیعت بگڑی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائیں تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں۔ اس کے بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے۔ ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا۔ قافلے کو روانہ کر دیا آگے، خود پیچھے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو مجمع میں دیکھا، عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟ کہا نہیں حضرت، میں نے سوچا کوئی بال بچوں کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکا ہوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پچھڑ گئے؟ بولے حضرت آدھا دن۔ اور میں نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ گئے۔ تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم 500 سال پیچھے داخل ہوں گے۔ تم آدھا دن نہیں پچھڑے، تم 500 سال پچھڑے۔ تبوک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسوٹی بنا کسوٹی۔ لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے۔ اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور جو نہیں گئے ان کے بائیکاٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا، بات چیت میں بھی سنائی ہوگی کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے بات چیت بند کر دی گئی، علیحدہ سلیح ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ نہیں جانے والے نئے لوگ نہیں تھے، پرانے ہی لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکاٹ کیا گیا۔ نہیں، ان کو سلام مت کرو، ان کے پاس بیٹھو مت، ان سے بات چیت مت کرو۔ اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت پر، یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں، جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا ہو، عام طریقے سے، اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو، جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور دین مذاق بن چکا ہو، دین کی بات، دین کا کام مذاق بن چکا ہو۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر کیا دیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگوں، ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا، یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہو۔ اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے، اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے، اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو، اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکریں ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہاں آنے کے بعد بزرگوں دوستو، ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں، ایسے حضرت کا سفر تھا، مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا۔ اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا، حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ۔ وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں۔
حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے۔ ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا، حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیٹھ فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ یہاں سب عورتیں جوڑی تھی، تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، اور وہاں بھی بہت جمع ہیں، یوں ہے یوں ہے۔ حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا۔ حضرت نے فرمایا ایسا کر لو، میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی۔ وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا۔ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا۔ بگاڑ کو پہچان لیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے؟ اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں، تو علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا۔ اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلا دیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں۔ میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا، فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں۔ نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے۔ اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے، کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے کرنا یہ آتا ہے، اپنے بڑے بتلا دیں ویسے کرنا۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سمجھاتا ہے، اس سے کام لیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں۔ نظام الدین سے ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک کسی علاقے کے عرب علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے۔ فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آئے پوچھتے آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا، ان کی چلے گی دنیا میں۔ اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں جانتا بھی نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے، ان کی چلے گی اب دنیا میں۔